الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال تعالى لقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون صدق الله العظيم. محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج ربیع الاول کے مہینے کی 12ویں تاریخ ہے. آج 12 ربیع الاول ہے اور آج کے دن میں مختلف مقامات پر عید میلاد النبی منائی جاتی ہے. پڑوس ملک میں بھی منائی جاتی ہے، یہاں پر بھی منائی جاتی ہے. لیکن اس کے تعلق سے بات کا صاف صاف واضح ہو جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم کسی کام کو دین سمجھ کر کے کر رہے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ دین میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے کرنے کی کبھی ترغیب نہیں دی، کبھی کرنے کا نہیں کہا، نہ صحابہ کرام نے اس کام کو کیا، تو پھر ایسی بات کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی بات بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر کے جائے گی. اگر ہم کسی کام کو دین سمجھ کر کے کر رہے ہو، یہ سوچ کر کے کر رہے ہو کہ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو ٹھنڈک پہنچے گی، اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، لیکن حقیقت یہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچ رہی ہو اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے ہو، تو بتاؤ میرے بھائیوں یہ کتنی بڑی نقصان کی بات ہوگی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کیا میں تم کو ایسے لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں کہ جو کام کرنے کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے بہت گھاٹے میں ہے. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ جن کی کوششیں ایسی ہے کہ جو گمراہی کی طرف جا رہی ہے اور وہ اپنی کوششیں کرنے میں ایسا خیال کر رہے ہیں کہ وہ گویا اچھے کام کر رہے ہیں، نیکی کے کام کر رہے ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ کہیں ہمارا شمار اس طرح کے لوگوں میں نہ ہو جائے کہ ہم کسی کام کو بہت نیکی سمجھ کر کے تو کر رہے ہو، لیکن حقیقت یہ ہو کہ وہ نیکی نہ ہو بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والی کوئی بات ہو. اب اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کون سی تاریخ میں ہوئی؟ تو زیادہ تر مشہور تو یہی ہے، لوگ یہی کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو ہوئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے. اس دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نہیں ہوئی بلکہ وفات ہوئی ہے. تو پیدائش کب ہوئی؟ پیدائش کے بارے میں بہت اختلاف ہے. تاریخ میں، سیرت میں 8 تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے، 9 تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے، 11 تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے، 12 تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے. اب اتنا سارا اختلاف ہے تو علماء کرام نے اس کے اندر سے مضبوط بات کو چھانٹ کر کے امت کے سامنے رکھا کہ اس میں سے مضبوط بات یہ ہے، صحت سے زیادہ قریب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 تاریخ کو ہوئی. اب 9 تاریخ کو ولادت ہوئی ہے اور 12 تاریخ کو عید میلاد النبی منائی جا رہی ہے، جبکہ 12 تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہیں ہوئی، آپ کی پیدائش نہیں ہوئی بلکہ وفات ہوئی ہے. اور اس سے بڑھ کر خاص بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس دن کے تعلق سے، جس دن آپ علیہ السلام پیدا ہوئے، کبھی کوئی تذکرہ نہیں کیا.
کبھی جو ہے صحابہ کرام کو اس بات کی ترغیب نہیں دی کہ میری پیدائش کے دن تم خوشیاں مناؤ۔ وجہ یہ ہے کہ اسلام رسومات اور رواجوں سے بالکل پاک صاف مذہب ہے۔ اسلام کے اندر اصل میں عمل ہے، رواج اور رسومات نہیں ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر یہ بات کہ جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن وہ بہت اہم ہے، یقیناً اہم ہے، اس دن میں ایک امتی کو خوشی ہونا یہ ایک فطری چیز ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو ایسا مبہم کر دیا کہ ہمارے لیے طے کرنا ہی مشکل ہو گیا کہ 9 تاریخ کو پیدائش ہوئی یا 11 تاریخ کو یا 12 تاریخ کو، کون سی تاریخ کو پیدائش ہوئی تو کس دن میں خوشی ہو۔ تو پھر ہم اس بات کی طرف آئیں گے کہ پورا ربیع الاول کا مہینہ ایسا ہے کہ جس میں خوشی بھی ہے، غم بھی ہے۔ خوشی اس بات کی ہے کہ پیدائش ہوئی، اور غم اس بات کا ہے کہ اسی مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو اسلام جو ہے بیلنس کرتا ہے، اعتدال کے ساتھ جو ہے امت کو چلانا، یہ اسلام کی خاصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدائش بھی اسی مہینے میں رکھی، وفات بھی اسی مہینے میں رکھی، تاکہ امت کسی ایک بات کی طرف جھک نہ جائے۔ بہرحال بات کا خلاصہ اتنا کہ ربیع الاول کے مہینے کے تعلق سے کوئی ایسی خاص فضیلت نہیں ہے کہ جس کو کوئی خاص اہمیت دی جائے۔ جس طریقے سے سال کے اور 11 مہینے ہیں، رمضان کو چھوڑ کر کے رمضان کی ضرور جو ہے بہت سارے رمضان کے بہت سارے فضائل ہیں، لیکن ربیع الاول کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے۔ جیسے عام مہینے ہیں اسی طریقے سے ربیع الاول کا بھی مہینہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور بھی بہت سارے تاریخی واقعات پیش آئے کہ ان واقع ہونے کے دنوں میں بھی عید منائی جا سکتی تھی۔ ایک تو وہ واقعہ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی ہجرت کی، وہ دن بھی ایک تاریخی دن ہے، وہ دن بھی ایک خوشی منائی جا سکتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ والوں نے اپنے شہر میں بلا لیا۔ اب یہاں پر آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کھلا ماحول ملا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف دعوت دے۔ مکہ میں تو ابو طالب کے انتقال کے بعد پابندیاں لگ گئی تھی، اب یہاں پر مدینہ میں بالکل کھلے عام، بالکل آزادانہ دعوت دے سکتے تھے۔ تو یہ دن بھی بڑا تاریخی دن ہے اور اس دن میں خوشی ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کا بھی کوئی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ اسی طریقے سے مدنی زندگی میں بدر کا دن، جب غزوہ بدر پیش آیا تو اس وقت صحابہ کرام کی بالکل سسکتی جماعت 313 افراد جنہوں نے 3000 بہادر سرماؤں کو شکست فاش دے دی اور سب کو پیٹھ پھیر کر کے واپس بھیجا، سب کو جو ہے پیٹھ پھیر کر واپس جانے پر مجبور کیا، تو وہ دن بھی بڑا تاریخی دن ہے۔ اس دن بھی جو ہے خوشی ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے غزوہ احد کا دن ہے، غزوہ خندق کا دن ہے، اور پھر خاص کر کے وہ دن ہے جب مکہ فتح ہوا۔ تو بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام نے ان تاریخی دنوں میں خوشیاں منانے کے تعلق سے کسی قسم کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ تم اعمال کے اوپر کھڑے ہو جاؤ۔ اسلام میں صرف 2 عیدیں رکھی گئی، ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ، اور یہ 2 عیدیں جن دنوں کے اندر واقع ہیں ان دنوں میں کوئی تاریخی واقعہ پیش نہیں آیا۔ سب سے پہلے عید الفطر کو سمجھتے ہیں۔ عید الفطر کے بارے میں تو صاف واضح ہے کہ اس دن کوئی تاریخی واقعہ پیش نہیں آیا۔ رمضان کا مہینہ پورا ہوتا ہے، رمضان کے مہینے میں بندوں نے اللہ کو راضی کیا، خوب اعمال کیے، تو بندوں نے جو محنت کی اس محنت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عید کا دن عطا فرمایا کہ اس دن تم خوشی مناؤ، یعنی تمہارے خود کے عمل کے بعد اللہ تعالیٰ تم کو خوشیاں دیں گے۔ اس بات کو سمجھانا چاہ رہے اللہ تعالیٰ کہ تم خود عمل کرو اور اسی سے خوشی حاصل کرو۔ پھر اس کے بعد عید الاضحیٰ، بقرعید،
اس دن کے بارے میں ہمارے ذہنوں کے اندر تو یہ بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جانا، وہ بڑا تاریخی واقعہ، اسی کی یاد میں بقرعید منائی جاتی ہے۔ یقیناً وہ واقعہ ضمن میں ہے۔ البتہ خاص بات یہ ہے کہ بقرعید سے پہلے حاجی لوگ حج ادا کرتے ہیں، حج بیت اللہ ادا کیا، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے، اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ایک خوشی کا دن عطا فرمایا، بقرعید کا دن۔ تو اصل بقرعید وہ وہاں پر ہے، حج کے دنوں میں ہے، اور یہاں پر ہم حاجیوں کی نقل کرتے ہوئے بقرعید کا دن مناتے ہیں۔ یعنی بات کا خلاصہ یہ کہ عمل کیا جائے اور اپنے عمل سے ہی خوشی حاصل کی جائے، یہ جو ہے اسلام کا قانون ہے اور یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن خوشیاں منانا، اس کی جگہ پر کیا ہونا چاہیے؟ اس کی جگہ پر یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا جائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو نمونہ بنا کر کے اپنے سامنے رکھتے ہوئے آپ کی زندگی جیسی اپنی زندگی بنانے کی محنت اور کوشش کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کیا تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے تعلق سے سیرت میں بہت سارے واقعات لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے چند مثالیں اپنے سمجھنے کے لیے ذکر کرتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو اس دن مکہ کے سارے کافر آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے تھے، کیونکہ اس وقت مکہ کے کافروں کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ آج ہمارا کوئی بس چلنے والا نہیں ہے۔ تو اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو اپنی پچھلی ساری تکلیفوں کا بدلہ چکا سکتے تھے، ایک ایک کا سر قلم کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے سامنے یہ کہا کہ آج میں آپ لوگوں کے سامنے وہی بات کہوں گا جو بات میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے سامنے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے، یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے اور وہ اللہ تعالیٰ بڑا رحم کرنے والا ہے، رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، سب کو بخش دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بخشش کے تعلق سے ایک اللہ والے فرماتے ہیں، جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، زمانہ آخر اس کو کیا نام دے، رحمت نہ کہے تو پھر کیا کہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ اسی طریقے سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو غلام اور آپ ایک دم گھر میں جو ہے زندگی گزارنے والے، غلامی کی زندگی ہونے کی وجہ سے کہیں پر باہر نکلنا یہ آپ کے لیے ممکن نہیں، تو آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا؟ آپ کی سب سے پہلی ملاقات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح ہوئی؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری سب سے پہلی ملاقات اس طرح پر ہوئی کہ ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، سخت ٹھنڈی تھی، میرے آقا نے، میرے سیٹھ نے مجھے رات کے وقت میں ایک کام سونپا تھا، جو پیسنے کا۔ اب سخت ٹھنڈی اور مجھ کو بخار بھی چڑھی ہوئی اور اتنا بھاری کام مجھ سے ہونا بڑا مشکل، میں وہیں پر جو کے پاس بیٹھا بیٹھا رو رہا تھا، سسکیاں لے رہا تھا، کیونکہ بخار کی وجہ سے مجھ سے کام نہیں ہو پا رہا تھا۔ اب اتنے میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کوئی شخص اندر آیا جو بہت ہی خوبصورت تھا، میں ان کو پہچانتا نہیں تھا کہ وہ کون تھا۔ وہ آئے اور آ کر کے مجھ سے پوچھا کہ جوان کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے، کیا تکلیف ہے؟ تو حضرت بلال فرماتے ہیں، میں نے کہا کہ اس طریقے سے خبریں معلوم کرنے کے لیے تو بہت لوگ آتے ہیں، لیکن مدد کرنے کے لیے کوئی کھڑا نہیں رہتا، میرے رونے سے آپ کو کیا مطلب، جاؤ اپنا کام کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر کے چلے گئے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ وہ شخص جب چلے گئے تو میرے دل میں خیال آیا
کہ بڑی مشکل سے ایک مدد کی کرن نمودار ہوئی تھی اور وہ بھی میں نے ٹھکرا دی، اب میں کیا کروں؟ لیکن بلال فرماتے ہیں مجھے کیا پتا کہ آج میرا کس ہستی سے واسطہ پڑا ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی کہ وہ شخص واپس آئے، ہاتھ میں دودھ ہے، دوسرے ہاتھ میں کھجورے ہے، میرے سامنے پیش کی اور کہا کہ او جوان، لو یہ دودھ پیو، کھجورے کھاؤ اور آرام سے سو جاؤ۔ بلال فرماتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے، دودھ بھی پی لیتا ہوں، کھجور بھی کھا لیتا ہوں، لیکن اگر سو جاتا ہو تو یہ جو کون پیسے گا؟ اور جو نہیں پیسے تو صبح مالک میرے بہت سخت پٹائی کرے گا۔ تو بلال فرماتے ہیں کہ اس شخص نے مجھ سے کہا کہ اگر تمہیں صبح کو جو پیسے ہوئے مل جاوے تو پھر کیا تمہیں؟ تو بلال فرماتے بہت اچھا اگر اس طریقے سے ہو جاتا ہے تو۔ چنانچہ بلال فرماتے ہیں میں نے دودھ پیا، کھجورے کھائی اور آرام سے لحاف اوڑھ کر کے سو گیا۔ اب جب صبح ہوئی میں اٹھا تو دیکھا کہ سارے جو پیسے ہوئے ہیں اور میں نے وہ پیسے ہوئے جو اپنے آقا کی خدمت میں پیش کر دیے۔ لیکن دوسری رات میں بھی میرا ایسا ہی حال تھا۔ دوسری رات پھر سے وہ شخص آئے اور پھر سے انہوں نے اسی طریقے سے مجھے دودھ اور کھجورے دی اور مجھے سلا دیا اور رات بھر انہوں نے جو پیسے۔ تیسری رات پھر اسی طریقے سے کیا اور چوتھی رات پھر میری طبیعت کچھ ٹھیک ہوئی تو وہاں سے میری اس شخص سے پہچان ہوئی اور مجھے پتا چلا کہ یہ شخص تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ تو وہ شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ میں نے جو ہے ان کا کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمان ہو گیا۔ تو میرا حال یہ ہے کہ میں سب سے پہلے عاشق رسول ہوں اور پھر اس کے بعد صحابی رسول ہوں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں کو جو جیتا تھا وہ اخلاق کے راستے سے جیتا تھا۔ یہ اخلاق اگر امت اپنے اندر لے آتی ہے تو سمجھو کہ یہ امت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح عاشق کہی جائے گی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے تو لوگ آپ سے کہتے تھے کہ اے محمد، آپ ہمارے سامنے جس بات کو لے کر کے آئے ہو ہم اس کو کس طرح سے سچ مان لیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جواب میں کہا لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ اے میرے قوم کے لوگوں، اے مکہ والوں، کیا تمہیں یہ پتا نہیں ہے کہ میں ایک لمبا زمانہ تمہارے بیچ میں رہا ہوں، 40 سال میں تمہارے بیچ میں رہا ہوں اور تم میرے پورے کردار سے، میرے پورے کیریکٹر سے واقف ہو۔ میری پوری زندگی میں کہیں پر میرے دامن پہ کوئی داغ نہیں لگا، تو کیا یہ چیز تمہارے لیے دلیل نہیں ہے؟ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دلیل میں اپنی پوری زندگی پیش کر دی کہ میری زندگی کھلی کتاب کے مانند ہے، تم میری زندگی کو دیکھ لو کہ کہیں پر اگر میں نے کبھی کوئی جھوٹ بولا ہو تو تم مجھے کہہ سکتے ہو کہ میں اس بات میں بھی جھوٹا ہوں، لیکن اگر جھوٹ نہیں بولا بلکہ تم لوگ مجھے آج تک صادق اور امین کہتے تھے، سچا اور ایماندار کہتے تھے، لیکن اب تم مجھ سے دلیل پوچھ رہے ہو، ارے میری پوری زندگی تمہارے سامنے دلیل کے طور پر میں تمہیں پیش کرتا ہوں۔ ایسا پاکیزہ کردار۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، کیا آپ کے اعمال کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے، یہاں تک کہ سورہ فتح میں آپ کے لیے مغفرت کا اعلان کر دیا گیا، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو اب یہ اعلان ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ہی بدل جاتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ راتوں میں اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتے ہیں، سجن آ جاتی ہے۔ صحابہ کرام آپ سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے لیے تو مغفرت کا اعلان کر دیا گیا، پھر آپ اتنا زیادہ کیوں اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولا اکون عبدا شکورا، کیا میں ایک شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا، تو اس کی شکر گزاری میں میں اتنی زیادہ عبادت کر رہا ہوں۔ اتنی زیادہ عبادت کرنے لگے، اتنی زیادہ عبادت کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک محبت کے انداز میں پکار رہے ہیں، اے چادر اوڑھنے والے، رات کو
تھوڑا سا قیام کیجئے، آدھی رات یا اس سے کچھ کم سو بھی لیا کرے. یعنی اللہ تعالیٰ کو عبادت سے روکنا پڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اتنی زیادہ عبادت کرنے لگے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو اس بات کی تعلیم دی کہ اے میری امت کے لوگوں، اصل کامیابی اسی بات میں ہے کہ تم اللہ کے 100% فرما بردار بن جاؤ اور میرے سارے طریقے تم اپنی زندگی میں لے آؤ. تم نے اگر میری پیدائش کے دن خوشیاں منائی لیکن تمہاری زندگیوں میں اگر نماز نہیں ہے تو میں تم سے راضی نہیں ہوں. آج میرے بھائیوں ہمارا یہ حال بنا ہوا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بڑا عشق کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے واسطے ہمارا دل آمادہ نہیں ہوتا، ہم تیار نہیں ہو پاتے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. لیکن میرے بھائیوں، مسلمان اپنی زبان سے تو نہیں کہتا لیکن اپنے حال سے، اپنے کاموں سے یہ بات کہتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنے کے لیے فرصت کہاں ہے. آج جمعہ میں کتنا بڑا مجمع ہے اور ہر جمعہ میں الحمدللہ اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے. کیا میرے بھائیوں ہر نماز میں یہ پورا مجمع حاضر ہوتا ہے؟ ہم سب اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے اور اپنا محاسبہ کرے کہ میں جس طریقے سے پابندی کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کرتا ہوں تو کیا اسی طریقے سے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہ ساری نمازیں بھی میں ادا کرتا ہوں یا نہیں کرتا. ہم نے طے کیا کہ ہمیں جمعہ کی نماز ادا کرنی ہی ہے تو اللہ نے ہمارے لیے جمعہ کی نماز پڑھنا آسان کر دیا. اگر ہم یہ طے کر لے کہ ہمیں پانچوں نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرنی ہی ہے، پڑھنی ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پانچوں نمازیں بھی پڑھنا آسان فرما دیں گے. اور جب پانچوں نمازیں زندگیوں میں آ جائے گی تو پھر زندگی میں چین و سکون آئے گا، اطمینان آئے گا. میرے بھائیوں، اگر ہم نماز چھوڑتے ہیں تو اس کی بہت سخت وعیدیں ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ فجر کا جب وقت ہوتا ہے تو اس وقت جتنے بندے فجر کی نماز کے لیے چلے گئے وہ تو اللہ کی پناہ اور اللہ کی حفاظت میں چلے گئے. اور جو بندہ فجر کے وقت سویا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، فجر کا وقت نکل گیا، نماز بستر میں ہی چلی گئی، تب کیا ہوتا ہے کہ ہر گھر میں شیطان داخل ہوتا ہے. یہ حدیث پاک کے الفاظ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا، اگرچہ ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اگرچہ ہماری عقل اس کو مانے یا نہ مانے. تو ہر گھر میں شیطان داخل ہوتا ہے اور جتنے بھی لوگ فجر کی نماز پڑھے بغیر اپنے بستروں میں سوئے ہوئے ہیں شیطان ان کے کانوں میں پیشاب کرتا ہے. کتنی خطرناک بات ہے. شیطان ان کے کانوں میں پیشاب کرتا ہے. آپ کہیں گے پیشاب کا ہمیں کبھی احساس ہی نہیں ہوا، پیشاب ہمیں کبھی دکھا ہی نہیں، کبھی نہیں دکھے گا. اگر دکھنے لگے گا تو ہم دوڑ کر کے فجر کی نماز کے لیے آنا شروع کر دیں گے. یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں پر نہیں دکھے گا. اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ فجر کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جو شیطان کان میں پیشاب کرتا ہے، یہ بات جو روایت میں کہی گئی، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ موت کے وقت اس بندے کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا. میرے بھائیوں، موت کے وقت اگر کلمہ نصیب نہ ہو سکا تو بتاؤ کتنی بڑی محرومی کی بات ہوگی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اپنانا، آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، آپ کے اعمال، یہ ساری چیزیں اپنی زندگی میں لے آنا، یہی در حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے. اگر یہ چیزیں نہ آئی تو سمجھو کہ صرف زبان پہ محبت کا دعویٰ ہے، دل ہمارا حقیقت میں محبت سے خالی ہے. حقیقی عاشق وہی کہا جائے گا جس کا حال حال مصطفیٰ ہو، جس کا قول قول مصطفیٰ ہو، جو اپنی پوری زندگی میں اس طریقے سے چل رہا ہو، اس طریقے سے جی رہا ہو کہ ہر جگہ اس کو یہ خیال رہتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، مجھ پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہے، مجھ پر سچ بولنا فرض ہے، غیبت سے بچنا یہ مجھ پر فرض ہے، جھوٹ سے بولنا یہ مجھ پر فرض ہے، جھوٹ سے بچنا یہ مجھ پر فرض ہے. ہر وقت مجھے اس طریقے سے اپنی زندگی جینا کہ میرا اللہ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے،
یہ مجھ پر فرض ہے. اگر یہ سوچ لے کر کے مسلمان اپنی زندگی جینے والا بن جائے تو اس کی پوری زندگی اس طریقے سے ہو جائے گی کہ وہ کتنے ہی اہم مشورے میں، کتنے ہی اہم میٹنگ میں کیوں نہ بیٹھا ہوا ہو، لیکن نماز کا وقت ہو جائے گا فوراً وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہو جائے گا. اگر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے ہم مسجد میں حاضر نہ ہوئے تو بتاؤ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت بہتر ہے وہ اس شخص کے لیے کہ جو اذان کی آواز سنے اور وہ مسجد میں حاضر نہ ہو تو اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا جائے. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں چند نوجوانوں کو حکم دوں کہ ایندھن اکٹھا کرے اور میں ان تمام لوگوں کے گھروں کو جلا دوں کہ جو بغیر کسی عذر کے نماز اپنے گھروں میں ہی پڑھ لیتے ہیں، بغیر کسی عذر کے جماعت چھوڑ دیتے ہیں. بعض علماء کرام کے نزدیک تو بغیر جماعت کے نماز ہوتی ہی نہیں ہے. الحمدللہ ہم تو حنفی مسلک میں ہے، ہمارے نزدیک ہو جاتی ہے، لیکن وہ ثواب نہیں ہوگا جو جماعت کے ساتھ نماز کا ثواب ہوتا ہے. البتہ کچھ صحابہ کرام اور کچھ علماء کرام کے نزدیک یہ مسئلہ ہے کہ بغیر جماعت کے نماز ہوتی ہی نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں نمازوں کی 100% پابندی کرنے کے لیے سچی پکی نیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی ویسی بنانے کی توفیق عطا فرمائے جس سے غیروں کو اسلام کا صحیح پیغام پہنچے. ہماری سچائی سے اور ہماری پاکیزگی سے، ہمارے کردار سے، ہمارے اعمال اخلاق اور ہمارے معاملات اور معاشرت سے غیروں کو اسلام کا صحیح پیغام پہنچے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جن حضرات کی سنت باقی ہو پڑھ لیں.